ملت کے تمام مکاتب فکر اور تمام تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل یہ آج ایک مشاورتی اجلاس منعقد تھا، جس میں موجودہ حالات پر غور کیا گیا۔ بالخصوص مائیک کے آواز پر جو ہوا کھڑا کیا گیا ہے، اس سلسلے میں یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ خاص کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے لیے یہ آرڈر ہے، لہذا اسے ایک خاص کمیونٹی کے لیے بتا کر اس کو ایشو بنانا اور اس کمیونٹی کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کا ماحول بنانا یہ غلط ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا آدر کرنا، پالن کرنا یہ یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ہم بھی کریں گے، ہم جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کیوں کریں گے، کیوں کرنے جائیں گے؟ لہذا ہم بہت پہلے سے جو ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں مساجد فیڈریشنوں کے ذریعے، پھر اہوجا کمپنی کے ذریعے ڈیوائس بنا کر تمام مساجد میں اس ڈیوائس کو لگانے کا پابند بنا کر اس کو کنٹرول کیا گیا۔ الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے۔ تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن کنٹرول بورڈ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عمل کرانے میں نرم پہلو اختیار کرے اور سنجیدہ ماحول بنا کر کے اکا دکا کہیں ہو تو اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ ماحول ایسا بنا دینا خوف و ہراس کا یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی؟ نمبر دو یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو قانون کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی، ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی۔ یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے دن میں 75 ڈیسیبل، رات میں 70، اور کمرشل میں دن میں 65، رات میں 55، ریسیڈنشیل ایریے میں 55 دن میں، رات میں 45، اور سائلنس زون میں دن میں 50، رات میں 40۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے، صرف ہم لوگوں کو نہیں، تمام کمیونٹیز۔ تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے، وہیں یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، فضا کو خراب کرنے کی جو بات کرتے ہیں، زہر گھولنے والی جو تقاریر کرتے ہیں، ہیٹ اسپیچز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر قانونی شکنجہ کسنے کا وہ کام کرے۔ اسی طریق پر آئے دن جو ہے کاروبار کے سلسلے میں بائیکاٹ کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی اس سے یہ نہ خریدیں، اس سے وہ نہ بیچیں۔ یہ ایک ملک میں رہنے والے ہم لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل جل کر کے نہیں رہیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا، یہاں کے باشندے کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ چند فرقہ پرستوں کی جو فضا کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، اس پر حکومت کو چاہیے کہ وہ شکنجہ کسے اور اس پر جو ہے قانونی کارروائی کرے اور فضا کو خراب ہونے نہ دے۔
فضا کو پرامن بنائے رکھنے میں قانون کا بڑا رول ہے، اس کو آگے آنا چاہیے۔ اور رہی بات تو الحمدللہ پورے مکاتب فکر کے علماء اور تنظیموں کے ذمہ داران ہمیشہ ہر موقع پر جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اور آج بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت پہلے سے مساجد میں لگے ہوئے مائکوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اکا دکا کہیں ہو وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن یہ قانون تمام باشندگان کے لیے ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، تمام عبادت گاہوں کے لیے، لہذا اس بات کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے، خوف و ہراس کا ماحول ختم کرنا چاہیے۔ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رات میں 10 ساڑھے 10 بجے تک مساجد میں عبادات کا ماحول رہتا ہے، الحمدللہ اس سال اس میں آزادی ملی ہوئی ہے اور مساجد میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن عبادتوں کے ختم ہونے کے بعد جو ماحول پہلے تھا گھومنے پھرنے کا، سڑکوں پر آنے جانے کا، اس کو موجودہ حالات میں اس کو ختم کریں، عبادات کے بعد اپنے گھروں کا رخ کریں اور ادھر ادھر پھرنا، گھومنا پھرنا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات جو ہے پرامن بنائے رکھنے میں ہماری طرف سے پورا تعاون حکومت کو ملنا چاہیے۔ الحمدللہ تمام باتیں ابھی مفتی صاحب نے تمام چیزوں پر کہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس طرح کے، ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 75 سالوں سے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کے رہ رہے تھے، اب اسی معاملات کو، اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور چند فرقہ پرست حضرات ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ابھی جو مائک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اذان کے علاوہ سحری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ ابھی جو اذان ہو رہی ہے 5 بجے یا 5:05 پر یا 2 منٹ پر ابھی اذان ہو رہی ہے، 6 بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، تو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم کو سہولتیں ہیں، لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سحری کا اعلان بار بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و اذکار یا کتاب پڑھ لینا، اس پر ہم تمام ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں، صرف اذان کی حد تک مائک کا استعمال کریں، اذان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کا بھی استعمال، ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ضروری چیزیں ہیں تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اذان کے بعد دوسری کتاب یا کوئی چیز درود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں۔ مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدیش ہے، یہ آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائس تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آندھرا کی جو بسس آتے ہیں اس میں اسپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی، تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائس بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ، رات کے وقت میں یہ، تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے ساؤنڈ بڑھا دیا پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائس تیار کیا گیا ہے، میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں۔ اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرانک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے، تو ان کا بھی میں نمبر انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر اس کو جاری کروائیں گے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائس کو اپنے اپنے مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں۔ اس ڈیوائس کو ہم لگانے سے پہلے کمشنر آفس میں اس کا ڈیمو دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی آفس میں اس کا ایک ڈیمو دیں، تو ہم نے ڈی جی آفس میں اس کا ڈیمو کیا۔ پھر اس کے بعد ماوڑلی کی مسجد میں جو مسجد ابو القاسم ہے وہاں
24 घंटे पोल्यूशन बोर्ड के केएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर थी, फिर उसके अलावा एक 2 अफसरान, फिर पुलिस अफसरान जो खलासी पार्लियामेंट के पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो सब मिल के मस्जिद के छत पे रहकर उस डिवाइस का उन्होंने मुआयना किया कि इस वक्त कितना आवाज़ आता है, दूसरे वक्त में कितना रहता है, ये सारा 24 घंटों का। तो उसके बाद उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर किया कि वाक़ईतन ये डिवाइस काम कर रहा है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस डिवाइस को लगा लें तो मसला हल हो जाए।